US کے الیکشن پہ تو سب کی نظریں رہتی ہیں. واٹ از دا سینٹیمنٹ دیئر؟ آئی تھنک ایک بڑا ٹف الیکشن ہوگا, ٹفر دین 2020 آئی تھنک, کیونکہ 2020 میں پینڈیمک کا ماحول تھا, لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے, کیوس کی سچویشن تھی. اس الیکشن میں کیوس کی سچویشن کم ہے, اکانومی از مچ بیٹر, لیکن ایک دو چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آبویسلی از گوئنگ تھرو اے ٹرائل, اس ٹرائل کا پروسیس چل رہا ہے اس وقت. There are several different cases? There are several cases he has against him. اس وقت جو ہے وہ ہش منی والا کیس چل رہا ہے. تو Stormy Daniels testified yesterday and has been testifying recently as well. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آکیوپائی کرے بیٹھے ہے وہ ٹرائل. ان فیکٹ ان کی جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس کا ایک سرٹن پورشن جو ہے وہ ان کی لیگل فیس کی طرف جا رہا ہے. آل دا ڈونرز نو دیٹ. لیکن ان کی بیس انٹیکٹ ہے اور بڑی سپورٹیو بیس ہے, لاکڈ اینڈ لوڈیڈ ہے الیکشنز کے لیے. جو بائیڈن کی طرف مسئلہ یہ ہے کہ دیر آر کویشچنز اباؤٹ ہز ایج, دیر آر کویشچنز اراؤنڈ انفلیشن دیٹ آر ہرٹنگ ہم, ایون دو جابز ہیو بین کریٹڈ, اکانومی اچھی ہے. سینٹرل مڈ ویسٹ امریکہ پرٹیکولرلی رسٹ بیلٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہاں بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. لیکن فارن پالیسی نے ان کو جو ہے وہ جکڑ کے رکھ لیا ہے. اب وہ فارن پالیسی کا جو اسرائیل غازہ وار کی وجہ سے جو ماحول ہے وہ بڑا کرائسس کریٹ کر رہا ہے ان کے لیے. اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو تھریڈ دا نیڈل. a lot of people are not liking on both sides the way he's handling it. تو اٹس اے سچویشن جہاں گین کرنا پولیٹکلی بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے, اور انہوں نے اپنی بھی کافی غلطیاں کی ہیں. اچھا, میں ٹرمپ پہ اٹس ویری انٹرسٹنگ, آپ نے کہا کیسز ہیں, سیورل کیسز ہیں, مین ابھی ان کا وہ ہش منی کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن اس میں دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے چھوٹی سے چھوٹی بات پہ جو ہے وہ کنوکٹ کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں, یو کان رن الیکشن, یو گیٹ ڈسکوالیفائڈ. گیلانی صاحب کو تو کنٹیمپٹ آف کورٹ, مطلب ایک اٹس ویری فنی, اٹس لائک اے کلونیل لا جو آپ کا اتنا پرانا ایک وہ چل رہا ہے برٹش کے زمانے سے, اس پہ جو ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. ہاؤ از اٹ ان دیر, اگر ٹرمپ کو کسی کیس میں سزا ہو جاتی ہے, وہ جیل چلے جاتے ہیں, ہی کین اسٹل رن فار دا الیکشن؟ سو دس امریکی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. تو پریسیڈنٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے, لیکن قانوناً براڈلی اسپیکنگ آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے کینڈیڈیٹ کو. تو اگر وہ جیل میں بھی جاتے ہیں ہی کین ٹیکنیکلی رن. اب کیا پارٹی اس وقت ان کو سپورٹ کرے گی, کیا کیس ختم بھی ہوگا اس وقت تک, ہمیں نہیں معلوم. پریزیڈینشیل امیونٹی, کچھ کیسز میں پریزیڈینشیل امیونٹی کی بات ہو رہی ہے, تو وہ الگ ایک نیا پرابلم کریٹ ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کیسز کو جیسے پاکستان میں فریم کیا جاتا ہے کہ سازش ہے یا ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی یا ناک آؤٹ کرنے کی I was coming on that also کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں اس بارے میں کہ یہ بات. ہمارے یہاں تو جو ہے وہ ہیرو بن جاتے ہیں. وہ امریکی دیکھیں, امریکی سیاست میں اس وقت جو ماحول ہے اس میں آبویسلی بیس تو ان کی یہ بات مانے گی, لیکن بیس از ناٹ انف ٹو ون دا الیکشن. تو جب ہم پولنگ ڈیٹا دیکھتے ہیں تو اس میں بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ جو ریپبلکن لیننگ سپورٹرز بھی جو ہیں, جو جنہیں ہم براڈلی کہہ سکتے ہیں نیور ٹرمپرز, انہوں نے اس بات کو بڑا برا منایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز گون سو فار آؤٹ آف دی آرڈینری ان دیز تھنگز, اور یہ کیسز کی وجہ سے سپورٹ کم ہوئی ہے. ان فیکٹ ہم پرائمریز میں دیکھ رہے تھے کہ جب پرائمری الیکشن ہو رہا تھا اور نکی ہیلی نے ہار مان لی تھی, اس کے بعد بھی جو کچھ الیکشنز ہوئے جن میں ان کا نام بیلٹ پہ تھا, وہاں ان کو ووٹ پھر بھی پڑا. تو ایک بڑا چنک ہے ریپبلکنس کا جو ٹرمپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, لیکن پارٹی انہوں نے ہائی جیک کر لی ہے اپنی سپورٹ اور بیس کے بلبوتے پہ. پھر ایک سب سیگمنٹ ہے چھوٹا سا جو کہتا ہے اس وقت کہ اگر وہ اس وقت ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر ایسا ہوا کہ کورٹس نے انہیں گلٹی قرار دیا تو وہ ان کی سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ انٹرسٹنگ ڈائنامک ہوگا, کیس کس طرف جاتا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کیس پروسیڈ ہوا اور جیسے جیسے ہوتے رہے یہ کیسز پروسیڈ, اور شہریوں کو انفارمیشن کورٹس کے تھرو آتی رہی کہ یہ ایویڈنس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ میں کمی آئے گی کافی. So that's like completely opposite than what happens in Pakistan. Correct. Right, because like you said کہ اگر کیسز آگے بڑھتے رہیں گے تو, اور اگر ان کو جو ہے وہ سزا بھی ہو جاتی ہے, تو ایک چنک ایسا ہے جو
who would not want to support them. بالکل. اور اس میں ایک کمپیریزن کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ابھی ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ 2 دفعہ لگی, دونوں دفعہ جج نے ان کو فائن کیا. تو میں کسی سے ایک دوست سے مذاق کر رہا تھا کہ امریکی میں اگر آپ براؤن امیگرنٹ ہیں یا آپ خدا نخواستہ بلیک امریکن ہیں جن کو تو جسٹس سسٹم سے کچھ ریلیف ملنا ہی ناممکن سی ایک چیز ہے, اگر ایک اسپیشلی جوان مرد ہو بلیک امریکن کمیونٹی کا, تو ان کو یہ نہیں جو ہے رعایت دی جاتی کہ آپ $9,000 کا فائن دے دیں اور آپ کنٹیمپٹ سے آگے چلے گئے. تو کورٹس بھی کیئرفلی پلے کر رہے ہیں اس کو, کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ دے ہیو ٹو مینٹین اے بیلنس اینڈ ٹریٹ دا پریزیڈنٹ ایکس پریزیڈنٹ وتھ سم لیول آف رسپیکٹ. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا نا, بڑے جلدی کیسز سنائے جاتے ہیں, واٹس ایپ پہ گروپس بن جاتے ہیں, رائٹ, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ہمارے یہاں. تو کورٹس بھی محتاط ہو کے آگے بڑھیں, اور کچھ کرٹیسزم لوگ ان کورٹس پہ بھی کر رہے ہیں کہ یو آر سلو واکنگ دس. But that's also like you said کہ it's the first time for them, you know. ہمارے یہاں تو عادت ہے کورٹس کو یہ کرنے کی, سو یہ بھی ایک فرق ہے. تو وہ سیاست پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم آرڈنری کیس میں تو شاید جلدی پروسیڈ کرتے. میرے نزدیک اٹس دا رائٹ اپروچ کہ آپ آرام سے ڈیلیبریٹلی موقع دے کے ڈونلڈ ٹرمپ کو, کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اسے کنٹیمپٹ میں لیا جائے اور وہ جیل میں جائے, تو اس کے سپورٹر کہیں گے دیکھو ایویڈنس ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس کورٹس نے اسٹرائک کرنا ہے, اور سو فار دیو اسٹرک دا رائٹ بیلنس. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائے گا, آپ نے کہا کہ بہت ایک بڑا چنک ہے ریپبلکنس کا جن کو لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ تھوڑا آگے جو ہے وہ نکل گئے ہیں ان چیزوں میں. اسی طرح ڈیموکریٹس میں بھی جو ہے کیا ایسا چنک ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا ڈیموکریٹس اس پہ بلیو کرتے ہیں فری اسپیچ ہو گئی, کسی بھی قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن نہ ہو, ان سب کی پرواہ کیے بغیر بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہیز سپورٹڈ اسرائیل unconditionally, at least so far, you know, it's been 6 months now, 6-7 months. Yeah. So before I answer that question, ایک اسٹرکچرل چیز ان دو کینڈیڈیٹس کے بارے میں سمجھنا بڑا ضروری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہیز اے ہائی فلور اینڈ اے لو سیلنگ. یعنی کہ جو مارجن ہے ووٹ جیتنے کا وہ بڑا نیرو مارجن ہے, کہ جو بیس ہے وہ بیس ہے, اور اوپر جتنے گین کرنے ہیں وہ اتنے زیادہ گین نہیں کر سکتے, مارجنس پہ گین کریں گے ووٹ. جو بائیڈن کا جو فلور ہے وہ نیچے ہے اور سیلنگ ہائی ہے, تو گیپ بڑا ہے گین کرنے کا, کیونکہ ڈیموکریٹس کی جو کولیشن ہے وہ ایک بڑی ڈائیورس کولیشن ہے. اس کولیشن میں کس طرح کے لوگ ہیں؟ اس کولیشن میں آپ کو کور میں نظر آئیں گے ہسٹوریکلی دا بلیک کمیونٹی, ہسٹوریکلی آپ کو لاٹینو کمیونٹی نظر آئے گی, انکریزنگلی آپ کو ساؤتھ ایشینز اور ایشین امریکنز نظر آئیں گے, مسلم امریکنز نظر آئیں گے آفٹر جارج بش اینڈ دا وار ان افغانستان اینڈ عراق. آپ کو انکریزنگلی سبربن خواتین نظر آئیں گی ابورشن کے ایشو کے اوپر, آپ کو LGBTQ کمیونٹی کے لوگ نظر آئیں گے. تو ایک بڑے ڈائیورس ایشوز کے لوگ ہیں اس کمیونٹی کے اندر جو ووٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹس پارٹی کا حصہ ہیں. اب اس سچویشن کے اندر اس پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے آپ نے بہت سارے لوگوں کو خوش کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ریلیٹیولی سمپلر کام ہے اپنی بیس, اپنی پارٹی کو ایک ہی طرح کا مکس جو ہے, موسٹلی وائٹ امریکنز جن کا جو ہے, اس میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی بلیک امریکنز یا مسلم امریکنز ڈونٹ ووٹ. ان فیکٹ ون آف دا انٹرسٹنگ تھنگز از کہ some of Biden or Donald Trump's core Pakistani American donors are big Imran Khan donors. These are just public information that's available to anyone who wants to search for it. That's actually very interesting and we will talk about this. this تو also, اس میں generalize کر رہا ہوں, but broadly speaking میں بات کر رہا ہوں. تو جو بائیڈن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس گروپ کو اکٹھا رکھے. اب جنگ کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے, کور امریکن کمیونٹیز ہیں جو ہسٹوریکلی جنہوں نے اسرائیل کی سپورٹ کی ہے, جو ہسٹوریکلی بڑے سینسٹیو ہیں اینٹی سیمیٹزم کے معاملے پر, اور اس پہ ہم آ سکتے ہیں اگر if you want to go deeper what those things are. تو وہ سپورٹ لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہے آپ کی پارٹی کے اندر. اور October 7 کے ٹیرر اٹیکس کے بعد obvious تھا کہ اسرائیل کی سپورٹ کی جائے گی, کیونکہ وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں ہارفک ٹیرر اٹیک تھا. لیکن ایک پارٹ ہے ڈیموکریٹ پارٹی کا, مائنورٹی ہے لیکن گروئنگ مائنورٹی ہے, اسپیشلی ینگ لوگوں میں, پیپل آف کلر کے اندر, جو
امریکی پالیسی کو فلسطین کے اوپر ہسٹوریکلی اوور ٹائم کرٹیسائز کرتی آئی ہے. اور اکتوبر 7 کے بعد جو انکریزنگلی ہم نے دیکھا اسرائیل کی بربریت, ICJ میں کیس چل رہا ہے جینوسائڈ کا وغیرہ وغیرہ, تو یہ بیس جو ہے نئی ابھرتی ہوئی مائنورٹی پارٹی کی وہ سامنے آ گئی, اور انہوں نے کہا یو ہیو ٹو چینج. ایک انکریزنگ چنک پچھلے 6 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے جو کرٹیسائز کر رہا ہے صدر کی پالیسیز کو, جن میں خود شامل ہوں فار ایگزامپل. لیکن اب اس کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے پالیسی آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے. پہلے انہوں نے کہا رفح از دا ریڈ لائن, پھر نیتنیاہو کو روکنے کی کوشش کی, نیتنیاہو نے کہا میں پھر بھی نہیں روکتا. انہوں نے کہا ہم ہاسٹیج ڈیل میں بہتری لاتے ہیں, ہاسٹیج ڈیل میں بہتری لائی, اس نے پھر بھی منع کیا, تو اب آفینسو ویپنس کی سپلائی روک دی گئی ہے. صدر نے پرسوں انٹرویو دیا ہے ایرن برنیٹ کو CNN پہ, اس پہ انہوں نے کہا ہے. تو کافی چیزوں میں وہ سلو ایوولوشن لا رہے ہیں. ایک مسئلہ اس کے اندر اس وقت یہ ہے میرے نزدیک, لاٹ آف مائی فرینڈز ڈس ایگری وتھ می آن دس, کہ جو بائیڈن ہمسیلف از اے اسٹانچ سپورٹر آف اسرائیل, ہی اوپنلی ایڈمٹس اٹ. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا جو ویو ہے اسرائیل کا وہ کوئی 3 یا 4 ڈیکیڈز پہلے پھنسا ہوا ہے اس والے اسرائیل میں. آج کے اسرائیل اور وہ والے اسرائیل میں بہت فرق ہے. فار رائٹ کی طرف موو ہوئی ہے نیتنیاہو, اور ان کے ساتھ جو ریڈیکلز ہیں وہ کوئی اتنے لبرل لوگ نہیں ہیں جتنے ڈیموکریٹس خود ہیں فار ایگزامپل, رائٹ. تو یہ ایک چیلنج ہے صدر کے لیے, اینڈ آئی تھنک ہی از بنگلنگ اٹ. 2 چیزوں میں وہ بنگل کر رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے اگر ووٹ نکالنا ہے, جیسے میں نے کہا لو فلور ہے ہائی سیلنگ ہے, تو ووٹ ٹرن آؤٹ میٹرز. لوگوں کے گھروں پہ کون کھٹکھٹائے گا؟ نوجوان کھٹکھٹائیں گے نا الیکشن کے ٹائم پہ. وہ کیمپس پروٹیسٹ پہ نکلے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے اس وقت, بالکل. تو آپ کیسے ووٹ لیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, جو 2 کمیونٹیز افیکٹ ہوئی ہیں وہ عرب امریکنز ہیں اینڈ مسلم امریکنز ہیں, بٹ کور عرب امریکنز کی ہے. اسٹیٹس لائک مشیگن اینڈ وسکانسن جو کہ مارجنس پہ جیتے جاتے ہیں امریکہ میں, وہاں ان کی بڑی پاپولیشن ہے, اور یہ اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو اب صدر اس کو کیسے ڈیل کریں گے through the summer and into elections is going to be very tough for him. اچھا, اٹس ویری انٹرسٹنگ. اگر آپ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ جو پریس کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, یا وہاں جو فری اسپیچ ہے, یا وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, آپ اس کو بھی سپورٹ کریں. اینڈ آئی بلیو کہ یہ ایک فائر والز ہوتے ہیں آف ڈیموکریسی. اور کیا لیگیسی نظر آ رہی ہے, اور جس پہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ کئی عرصے سے اس پہ یقین رکھتے آئے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے آئے ہیں, کیا آپ کو لیگیسی لگ رہی ہے دیٹ بائیڈن ول لیو بیہائنڈ؟ دیٹس اے گریٹ کویشچن. تو اب اگر ہم آپ مجھ سے یہ سوال اکتوبر 7 سے پہلے کرتی تو میں کہتا کہ جو بائیڈنز لیگیسی ول بی ون آف دا موسٹ کانسیکوینشل پریزیڈنٹس آف آر ٹائمز. میں امریکہ میں رہتا ہوں. کووڈ کے بعد انہوں نے جو رول آؤٹ کی پالیسیز ٹو ریکور ہیلتھ کیئر کی سائڈ پہ اینڈ آن اکانومی بہت اچھی تھیں. انہوں نے انفلیشن ریڈکشن ایکٹ پاس کرایا, انفراسٹرکچر بل پاس کرایا, بڑی مووز کی تھرو لیجسلیشن آن اے لاٹ آف بگ تھنگز جو پھنسی ہوئی تھیں امریکی سیاست کے اندر. اور یہ آسان کام نہیں تھا, اور یہ کام پرانا سیاستدان جو بائیڈن جیسا ہی کروا سکتا تھا کہ کسی طرح اس نے ڈیل اینکر کی. October 7th کے بعد I think his legacy will forever be tarnished over this ongoing wave of violence in Gaza, which the ICJ says is plausibly a case of genocide. What the ICJ says over time we will find out. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے, ہمارے سامنے تصویر ہیں بچوں کی. تو I think یہ تاریخ میں I think he will forever be put in that context. اور یہ I think unfortunate ہے کہ یہ ہو, لیکن یہ سیاست میں ہوتا ہے کہ آپ کی ایک چیز جو ہے اس پہ وہ سارے کام پہ پانی پھیر دیتی ہے. اور اس کے اوپر مجھے جو مسئلہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ صدر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ فلی گراسپ کر رہی ہے کہ کتنا غصہ ہے امریکہ کے اندر, ان کی اپنی پارٹی کے اندر اس پالیسی کے اوپر. اور انہوں نے جو ہے وہ ہی پیڈ آل دا کاسٹ سو فار of trying to walk this fine line
without any of the benefits, and I don't think he will be able to get any benefits اینڈ آئی out تھنک of بہت this. سلولی ریئلائز گراسپ آپ نے کہا کہ بہت مشکل سے کر رہے ہیں یا فلی نہیں کر رہے ہیں, لیکن سلولی جو ہے وہ اب جیسے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم ویپنز جو ہے وہ سپلائی نہیں کریں گے, سو اٹس ٹو لیٹ ٹو یو نو کم اپ وتھ سچ اے اور اب ڈیسیژن دوسری طرف سے 6-7 months. اور اب دوسری طرف سے ان کو کرٹیسزم آ رہا ہے رائٹ کہ آپ اپنے الائی کے ساتھ نہیں کھڑے. ریپبلکنز آر ہٹنگ ہم. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پوری ٹویٹ کی کہ ہی از ناٹ اے فرینڈ آف اسرائیل ایسیٹرا ایسیٹرا. تو وہ دونوں جگہ سے جو ہے وہ پھنس اب ریپبلکنز کوشش کریں گے کہ جو ناراض ڈیموکریٹس ہیں دوسری سائڈ کے ان کو لیں. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہا تھا کہ جو ناراض مسلمان ہیں ان کو اپنی طرف لیا جائے. تو یہ گیم تو سیاست میں چلتی ہے. اب کتنے لوگ کنونس ہوتے ہیں آن ایدر سائڈ از اے کویسچن, بٹ اٹ از اپ ٹو ہم رائٹ ناؤ کہ وہ اپنی پارٹی کو کس طرح یونائٹیڈ رکھتے ہیں, اور بڑا مشکل کام ہوگا